بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان واپس آ گیا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ مافیا کی آڈیو لیک نے اسلام آباد میں ہلچل مچا دی اور اس وقت عمران خان کی روایتی مافیا کے خلاف جنگ، حتمی جنگ، آخری جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور راولپنڈی پہنچ کر لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کیا اہم ترین اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیسے اور کیوں کر ملازم میڈیا گروپ اور صحافی ننگے ہو گئے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ بات شروع کر لیتے ہیں پہلے عمران خان کے اس بیان سے کہ آئندہ کا پلان راولپنڈی پہنچ کر بتاؤں گا۔ عمران خان نے انتہائی اہم ترین بات کی اور اس وقت اسلام آباد کے تمام تر سیاسی تجزیہ نگار، تمام تر دانشور، صحافتی گرگے اس خبر کی تلاش میں ہیں کہ آخرکار عمران خان راولپنڈی پہنچ کر کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ کردار کشی کرنے پر نواز لیگ اور جنگ گروپ کے خلاف لندن میں کیس کر رہا ہوں، اس بات کا انہوں نے اعلان کیا۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت عمران خان چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ ہے عمران خان کی نواز لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو روایتی وراثتی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی وراثتی سیاسی جو اس وقت نظریہ ہے، جو سیاست ہے، اس کے خلاف۔ اور ان تمام وراثتی سیاسی جماعتوں کو یہ معاملہ، یہ بات، جو چیز جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر عمران خان آئندہ الیکشن کے اندر جاتے ہیں اور اگلا الیکشن جیت کر آتے ہیں تو مستقبل کے اندر ان تمام روایتی سیاسی جماعتوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا اہم ترین روایتی مافیا پاکستانی میڈیا کے اندر موجود وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اور بکاؤ دانشور، اور نام آپ کو پتہ ہے، بار بار آپ کے سامنے رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ طلعت حسین ہو، حامد میر ہو، نجم سیٹھی ہو، سہیل وڑائچ ہوں یا افتخار احمد ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو ماضی میں آزادی اظہار رائے اور کس طرح سے اپنے جناب علی سول بالادستی اور دیگر اس قسم کے معاملات کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن آج جب وقت آیا تو تمام تر لوگ بغض عمران میں آپ کو کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تیسرا جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، جس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنیل بھی شامل ہیں۔ اور چوتھا مافیا پاکستانی عدلیہ کے اندر موجود ہونے والی ماضی میں شریفی سرمایہ کاری، جس کے اندر ریٹائرڈ اور حاضر سروس ججز بھی شامل ہیں۔ اور پھر پانچواں اہم ترین مافیا پاکستان کی وہ بیوروکریسی کے جس کی روٹیاں، وہ کرپٹ بیوروکریسی کی جس کی روٹیاں، جس کی رشوتیں، جس کی موجیں عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں ختم ہو گئی تھیں، یہ تمام کے تمام جو مافیاز ہیں، روایتی مافیا، یہ اس وقت عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں۔ اور عمران خان اپنی سیاسی زندگی کی، پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے حقیقی آخری حتمی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ لے کر، یہ جنگ جو ہے وہ جس لانگ مارچ کی صورت میں لڑ رہے ہیں، وہ لانگ مارچ جلد راولپنڈی پہنچنے والا ہے، جس کے متعلق عمران خان نے اعلان بھی کیا۔ اور تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تقریباً 48 گھنٹے پہلے عمران خان کے حوالے سے جو ایک مخصوص میڈیا گروپ اور ملازم صحافیوں نے ایک پروپیگنڈا تیار کیا، اور کتنی ہی دلچسپ بات ہے کہ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی کئی دنوں کی محنت کر کے اس روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ مل کر اپنے ہینڈلرز کی مدد سے عمران خان کے خلاف جو بیانیہ تیار کرتے ہیں، وہ عمران خان کا، کپتان کا سوشل میڈیا صرف اور صرف چند گھنٹوں کے اندر انہیں اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ جیسا معاملہ ہوا اس گھڑی کے معاملے کا، اس توشہ خانہ کے معاملے کا، کس طرح سے ایک پلانٹڈ کردار جو ہے وہ سامنے لایا گیا، عمر ظہور، جس کا نام عمر ظہور ہے، اور کس طرح سے تمام تر چیزیں کھل کر صرف اور صرف چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے آ گئیں، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ ایک فراڈیے کو، ایک ناروے سے بھاگے ہوئے شخص کو ایک جنگ جیو گروپ کے ٹی وی پروگرام کے اندر بٹھا کر استعمال کیا گیا۔ میں نے تمام کام قانون کے مطابق کیا، توشہ خانہ کے اس کیس کا تمام ریکارڈ اور رسیدیں موجود ہیں۔ اور بڑا ہی سادہ اور آسان سوال ہے، عمران خان نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں اس روایتی سیاسی مافیا اور ان کے ہینڈلر سے، کہ اگر عمران خان نے کسی قسم کی کرپشن کی ہے تو آپ نیب میں کیس لے جائیں، حکومت بھی آپ کی ہے، ثابت کریں آپ نیب کے اندر جا کر، کیونکہ اس وقت آصف زرداری کے خلاف، نواز شریف کے خلاف
یوسف زئی گیلانی کے خلاف اور دیگر تمام لوگوں کے حوالے سے توشہ خانہ جو ریفرنس ہے وہ موجود ہے، اور ان کی تحقیقات، ان کے ریمارکس، ان کے بیانات ججز کے جو آتے رہے وہ تمام تر موجود ہیں، ججز کے ریمارکس، اور جو کیسز جس سٹیج پر پہنچے وہ بھی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام لوگ مجرم ثابت ہو چکے، لیکن اس وقت ایک مخصوص جو پاکستان میں عدالتی نظام ہے جو کہ کچھ مخصوص لوگوں کو ریلیف دیتا ہے، اس کے ذریعے یہ ریلیف حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان کا معاملہ لے کر آپ چلے جائیں عدالت، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ جنگ گروپ کا مقصد آزادی صحافت نہیں بلکہ پروپیگنڈا کرنا ہے، اور توشہ خانہ کیس کو لے کر نون لیگ اور جنگ گروپ مل کر میرے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایمانداری سے صحافت کرتے تو اس فراڈ شخص کا انٹرویو نہ ہوتا، میں اپنی کردار کشی کرنے پر جیو اور اس شخص پر لندن اور دبئی میں کیس کرنے جا رہا ہوں۔ پھر عمران خان نے اہم ترین بات اہم تعیناتی کے متعلق کی کہ میرٹ پر ہونی چاہیے، میں تو صرف اس پر بات کر رہا ہوں کہ جو آرمی چیف لگانے والے ہیں ان کا کیا جو ہے وہ اس وقت ان کی اخلاقی معیار کیا ہے، پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، حکومت کے اس اقدام سے اداروں کو نقصان ہوگا۔ اور پھر عمران خان نے جب یہ بات کی کہ ہم اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ آپ میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ کریں، ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کو بھی مخصوص طرح سے رپورٹ کیا۔ عمران خان نے کہا آرمی چیف کی تعیناتی پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پیچھے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کہا انہوں نے یہ، لیکن اس کو رپورٹ اس طرح سے کیا کہ جناب عمران خان اس معاملے پر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ میرٹ کے اوپر یہ جو تعیناتی ہے یہ ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان نے سپریم کورٹ کو یہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ ارشد رشید کیس پر وہ تحقیقات کریں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ بھی ظاہر کیا کہ جو خدشہ اس وقت 75% تک آ گیا ہے، تمام تر عالمی ادارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں اہم ترین بیان عمران خان کا کہ 2 دن بعد بتاؤں گا، جمعے یا ہفتے کو روات میں اسلام آباد انٹری سے پہلے جو اہم ترین جلسہ ہے عمران خان کا، اس کے متعلق عمران خان نے اشارہ کیا کہ کس دن کون سے دن راولپنڈی پہنچیں گے، جب مارچ راولپنڈی پہنچے گا تو آئندہ کا پلان بتاؤں گا۔ میرا آئندہ کا پلان پرامن اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگا، ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے۔ اب عمران خان کا یہ بیان جو ہے یہ اس بیان آنے کے بعد اس وقت موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کے کان کھڑے ہو چکے ہیں کہ آخر کار عمران خان کا راولپنڈی پلان کیا ہے۔ عمران خان بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے تمام تر جو سیاسی کارڈز ہیں وہ کھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر ظہور اور جیو کے خلاف عمران خان نے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا۔ آرمی چیف کے معاملے پر عمران خان نے کہا کہ میرٹ کے اوپر معاملات ہونے چاہیے، اور پھر اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں انہوں نے سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان کی درخواست پر بینچ تشکیل دیا، اور آج یہ 3 رکنی بینچ سماعت بھی کرنے جا رہا ہے۔ اور 1 نومبر کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے خلاف درخواست آئی تھی سپریم کورٹ میں، وفاق کو، چاروں صوبوں کو، عمران خان کو، تحریک انصاف کو اس کے اندر جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک دھمکی بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کارکن بلائے تو لانگ مارچ تہس نہس کر دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت میں شامل 14 جماعتیں ہیں، انورٹڈ کاماز کے اندر 14 یہ اور ہینڈلرز مل کر کتنے ان کے پاس پلانز ہیں، کتنے جو ہے وہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کے لیے۔ ان کے سامنے عمران خان کا لانگ مارچ بھی ہے، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہنی مون پیریڈ ہے نواز لیگ کا، پی ڈی ایم حکومت کا، وہ آئندہ 10 دنوں کے اندر بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی ہونے کے بعد معاملات کس طرح سے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ان کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہر ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کی گھڑی کا معاملہ ہو، عمران خان پر 2 درجن سے زائد کیسز بنانے ہوں، دھونس اور دھمکی کا معاملہ ہو، پروپیگنڈا وار، میڈیا وار عمران خان کے خلاف چلانی ہو، تمام کے تمام لوگ لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ آصف، سردار ایاز صادق، مولانا فضل الرحمان، جاوید لطیف اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، مخصوص میڈیا گروپ، یہ تمام کے تمام ایک لائن میں لگ کر ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے تمام تر چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پھر خواجہ آصف کا یہ بیان کہ آرمی ایکٹ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی جا رہی، یعنی کہ انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی کہ تبدیلی کی جا رہی ہے جو کہ ان کے خیال میں چھوٹی موٹی ہے، لیکن اس تبدیلی کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کا خوف ہے، عمران خان کو دوبارہ آنے سے روکنا ہے۔ اور اب وہ بات پھر آپ کو بتاتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کے تھمب نیل کے اوپر بھی، کہ
ایک کال کا ذکر ہے اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا۔ یہ دعویٰ ہے کہ ہینڈلرز کے درمیان اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان ہونے والی بات چیت کی ایک کال جلد منظر عام پر آنے والی ہے، جس کال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ ہر صورت روکا جائے، کیونکہ اگر عمران خان واپس آ گیا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایک مخصوص ادارے کو کور کرنے والے صحافی بھی جو کہ عمران خان کے ناقدین کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ادارے کی صفوں کے اندر اس وقت اس حوالے سے خاصی بے چینی بھی پائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس معاملات کو جس نہج پر پہنچایا جا رہا ہے، 50 سال پہلے کی اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھے تو کچھ ریڈ سگنلز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر آئندہ 10 دنوں کے بعد اس بڑی تعیناتی کے بعد آپ کو کچھ بڑی اور اہم ترین تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ معاملات الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، عوام کے ہر دل عزیز رہنما ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا اتنے عروج پر ہے کہ پاکستان کا نام نہاد بڑا میڈیا گروپ جو کہ جنگ گروپ ہے اور خود کو بڑا میڈیا گروپ کہتا ہے، اس کی صحافت کا معیار آپ دیکھیں کہ جو کارٹون انہوں نے اپنے گزشتہ دن کے اخبار کے اندر عمران خان کے اور پاکستانی عوام کے خلاف چھاپا، تضحیک آمیز، لغو اور انتہائی بیہودہ کارٹون، جو کارٹون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان کے بغض کا شکار یہ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اور یہ میڈیا گروپ اس حد تک اب ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ عمران خان کا راستہ روکنا اب ہر لحاظ سے ان کے لیے مشکل نظر آ گیا ہے، اس لیے یہ مکمل طور پر کپڑے اتار کر ننگے ہو چکے ہیں، عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اور عوام اس وقت ان کی صحافت کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی کا بیان کہ اہم تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ عارف الوی صدر مملکت پاکستان، جن کے متعلق اطلاعات تھیں کہ ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں بار بار عمران خان کو بعض معاملات کے حوالے سے منانے کے لیے، لیکن عمران خان کی جانب سے صاف انکار کے بعد، اور جب یہ کہنا کہ اس تعیناتی کے معاملے پر ہم پیچھے ہو کر اب اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر چونکے ہیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ہینڈلرز کے آخرکار عمران خان کے پاس اس وقت نیا سیاسی کارڈ کیا ہے، اور آئندہ 10 سے 12 دنوں کے اندر کیا اہم ترین معاملات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے آس پاس۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سابق صدر آصف زرداری اہم مشاورت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبریں آئیں، صحافیوں نے سوالات بھی کیے، اس قسم کی چیزیں میڈیا کے اوپر چلیں کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر جو ہیں وہ کچھ اختلافات ہیں، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ان اختلافات ہی کی وجہ سے یہ معاملہ چند دن کے لیے روک دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کوارنٹائن ہو گئے ہیں، اور اب ایک ریٹائرمنٹ کا 18-19 تاریخ کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو سمری ہے وہ موو کی جائے گی اور معاملات کو آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ عمران خان کا یہ بیان انتہائی اہم کہ میری زندگی کو اب بھی خطرات لاحق ہیں، پہلے حملہ ناکام ہو چکا، لیکن اب بھی جو لوگ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی جانب سے کوششیں جاری ہیں، کیونکہ میری پارٹی، میری جماعت، پاکستانی عوام کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور اس کا راستہ روکنے کے لیے تمام تر جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکے کہ جو بھی معاملات ہیں نئے الیکشن کے حوالے سے، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، سائفر کا معاملہ ہو، ارشد شریف قتل کیس ہو، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو، یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ آہستہ آہستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کم و بیش تقریباً جتنے بھی یہ تمام تر معاملات ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس حوالے سے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت بھی مکمل کر چکے ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی کچھ حیران کن فیصلے ان تمام چیزوں کے اوپر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس وقت ہر جانب سے، ہر حلقے کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے تو اس بڑی تعیناتی کا جو کہ 29 نومبر کو ہونی ہے، اور اس کے بعد معاملات کس طرح سے آگے کی جانب بڑھیں گے عمران خان کے سیاسی مخالفین کے اندر، مخصوص ملازم میڈیا گروپ کے اندر، ان تمام تر مافیاز کے اندر یہ خوف بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، جس حوالے سے ویڈیوز بھی آنے کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا اس وقت ناممکن ہو چکا۔ الیکشن کے اندر 3 ماہ بعد جایا جائے، 6 ماہ بعد جایا جائے، یا 1 سال بعد جایا جائے، تمام تر سیاسی تجزیے، تمام تر اندازے، تمام تر سرویز، ملکی اور بین الاقوامی کمپنیز کے جتنے بھی سرویز ہیں وہ یہ بات بڑے ہی واضح انداز میں بتا رہے ہیں۔ تمام خفیہ ایجنسی کی رپورٹس، جس میں سویلین ایجنسی بھی شامل ہیں، دوسری ایجنسیز بھی شامل ہیں، وہ تمام رپورٹس یہی بتاتی ہیں، تمام رپورٹس جو کہ شہباز شریف کے ٹیبل کے اوپر بھی پہنچ چکی ہیں کہ عمران خان اس وقت آئندہ عام انتخابات
2/3 اکثریت کے ساتھ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور عوامی ساتھ کے ساتھ پاکستان کے یہ انتخابات جیت کر عمران خان جب ایک بار پھر واپس آئے تو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے اس روایتی مافیا کے لیے جو گزشتہ 75 برسوں سے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔